اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو کائنات کی وسعتوں، زمین کی حرکتوں اور مخلوق پر ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا خالق ہے، مالک ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر اربوں درود اربوں سلام بھیجتے ہوئے آج کے اس شو کا آغاز کرتا ہوں. ناظرین کرام، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میری آواز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست پیر زادہ سید علی گیلانی. ناظرین 1950 سے یہ وہ بیماری ہے جس نے اپنے پنجے پوری دنیا میں گاڑ لیے اور دنیا کے کئی ممالک میں ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، کئی بچے ہلاک ہوئے. یہ ایک ڈینگی مچھر، ایک مادہ ایپٹیکس مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی ڈینگو فیور جس کا نام ہے اس بیماری کا، یہ ڈینگی بخار کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے. آج ہم اس پر پروگرام کریں گے، اس پر شو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں DHO قصور ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حکومتی پارٹی کی طرف سے تحریک انصاف، کیونکہ گورنمنٹ ہے پنجاب میں، تو کیسر ایوب صاحب ہیں، یہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اور الیکشن کے بھی امیدوار ہیں MPA کے. اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں تجزیہ نگار شوکت علی ملک. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل. جی گیلانی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بیماری، اس کا ایکچوئل میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کہ ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ شو اسپیشلی کیونکہ یہ DC صاحب بھی یہی چاہتے تھے اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر اظہر نقوی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ اویئرنیس دی جا سکے عوام کو وہ ہم عوام تک پہنچائیں. اور اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ آپ نے خصوصاً جوائن کیا ہمیں. جی. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ڈینگی فیور ہے کیا چیز. شکریہ گیلانی صاحب، میں آپ کے چینل کا نہایت مشکور ہوں، آپ تمام دوستوں کا، کہ آپ نے مجھے ڈینگی کے حوالہ سے لوگوں کے اندر اویئرنیس کے لیے کہ ڈینگی کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ڈینگی بخار جو ہے یہ کیا ہے. ڈینگی بخار یہ بڑی موذی مرض ہے. اس کے اندر جو علامات ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ جو مچھر ہے اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور مادہ مچھر کاٹتی ہے، اور ایڈیز ایجپٹی جو ہے وہ اس کا جو ہے لاروا ہے جس سے یہ پھیلتا ہے. تو یہ جب پھیلتا ہے، یہ مچھر کاٹتا ہے، یہ مچھر جب مادہ مچھر انڈے دیتی ہے اس سے لاروا بنتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، پھر اڈلٹ ماسکیٹو جو ہے اس کا لائف سپین جو ہے نا 7 دن کا ہے. 7 دن کے اندر یہ اڈلٹ مچھر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر فلائی کرتا ہے انوائرمنٹ کے اندر، اور وہاں جو بھی اسے ملے اسے کاٹتا ہے. اور موسٹلی یہ مادہ مچھر جو ہے اس کے کاٹنے سے ملیریا، یہ ڈینگی فیور ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی عوام نے ایک چیز رائے قائم کی کہ یہ صاف ستھری جگہ پر یہ مچھر، اس مچھر کی پیداوار والی جگہ پہ. یہ گیلانی صاحب آپ کی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ جو ڈینگی مچھر ہے، جو ماسکیٹو ہے، یہ اسٹیگنٹ واٹر جو پانی کھڑا ہوتا ہے اور شفاف پانی، وہاں پہ یہ اس کی پسندیدہ جگہ جو ہے نا شفاف پانی ہے اور اسٹیگنٹ کھڑا ہوا پانی، اسٹیگنٹ واٹر. اور رننگ واٹر کے اندر یہ اس کا اسٹے نہیں بنتا، وہاں نہیں ٹھہرتا. اور جو اسٹیگنٹ واٹر ہے، جو کھڑا ہوا پانی اور شفاف پانی ہے، وہاں موسٹلی اس کی بریڈنگ ہوتی ہے. بریڈنگ سائٹ، اس کا فیوریٹ بریڈنگ سائٹ جو ہے نا وہ اسٹیگنٹ کلین واٹر، صاف کھڑا ہوا پانی اس کا فیوریٹ سائٹ ہے، وہاں پہ اس کی بریڈنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا کیسے صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ کے دور حکومت میں بھی، جب آپ کی وفاق میں حکومت تھی اس وقت بھی ڈینگی پر کافی کام ہوا. اس سے پہلے جب نون لیگ کی حکومت تھی ناظرین، اس وقت بھی کافی کام اور کافی بہتر دونوں ادوار میں کام رہا، اور ڈینگی پر کافی حد تک گورنمنٹ نے کنٹرول کیا. اب چونکہ آپ کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے، تو آپ نے اس سال ڈینگی کے لیے کیا، اس کے تدارک کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید جیسے گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے جو اپنے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. بات یہ ہے کہ ڈینگی اور جتنے بھی اس طرح کی وبائیں ریاست کے اندر پھیلتی ہیں اس کے اندر ادارے ہمیشہ سے ایکٹیو کام کرتے ہیں. اداروں کی ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ وفاق میں جب ہماری حکومت تھی تو اس کے اندر بہت ڈائریکشنز تھی. اسپیشل پنجاب کے اندر بھی پنجاب حکومت رہی اور اب بھی پنجاب میں حکومت ہے. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے لیے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں وہ پورے خیال لائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر اداروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ہر ویک میں 1 یا 2 بار اسپیشلی ان سیزن اس موسم میں آپ دیکھیں کہ تمام تر محکموں کی میٹنگ کال کی جاتی ہے جس کے اندر تمام تر رپورٹس کمیٹیوں کا حصہ ہیں. جی تمام تر رپورٹس لی جاتی ہیں ڈینگی کی. آج بھی ڈی سی آفس میں تمام ڈپارٹمنٹس کی آج میٹنگ ہوئی ہے ڈینگی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ پہلی ذمہ داری انسان کے اپنے اندر سے ہوتی ہے. آپ کی اپنی ذمہ داری پہلے ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی احتیاط, جیسے ہم اپنے گھر کی احتیاط اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اپنی ڈریسنگ کی, اپنے جسم کی کیئر کرنا سمجھتے ہیں, اسی طرح ان وباؤں کے خلاف بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پہلی ذمہ داری انسان کی اپنی ہے. ہم اپنی کتنی ذمہ داری, کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے اویئرنیس میسیج چلائے جاتے ہیں, ایف ایم ریڈیوز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, لیفلیٹ اخبارات کے تھرو لیفلیٹ بانٹے جاتے ہیں. میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہوں. ہم ہر ویک ایک اویئرنیس کمپین کرتے ہیں منڈی کے اندر. جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کیئر کرتے ہیں وہاں پہ. ڈیلی میں خود ہمارے گروپس کے اندر مجھے ڈیلی منڈی کے اندر سے تصویریں آتی ہیں کہ کہیں ٹائر کے اندر, کہیں پودوں کے اندر یا پانی, یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ کھڑے صاف پانی کے اندر اس کی بریڈنگ ہے. اسی طرح تمام اداروں پاکستان کے اندر بھی میں پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ ہمیشہ کسی بھی ریاست کے اندر عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور عوام جو کسی بھی ادارے کے اندر ایک کمپین ہوتی ہے احتیاطی تدابیر, عوام اس میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے ہی آئیں گے, ادارے ہی کام کریں گے, اور ہماری ساری ذمہ داری ریاست اور اداروں کے اوپر نہیں ہوتی. جو مہذب قومیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری اپنی خود نبھاتی ہیں. یہ اور اس طرح جو گورنمنٹ کے اینڈ سے پنجاب حکومت کی طرف سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر چیک کیے جاتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشل ہیلتھ کے اندر سے ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو شہر کا وزٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن بلدیہ ہے وہ بھی آپ کو مختلف لاریٹوں کے اندر, مختلف پوائنٹس کے اندر, پارکس کے اندر, روڈوں کے اوپر, پیٹرول پمپس کے اندر ٹیمیں چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا کوئی جہاں پہ لاوا نظر آئے تو وہاں پہ, اور شہر کے اندر بھی اسپرے بھی کیے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہوگا کہ جہاں پہ اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسپیشلی تالاب کے جو تالاب ہے جہاں پانی کھڑا ہے سائڈوں کے اوپر, جو اسپیشل گھروں کے ساتھ پانی کے وہاں پہ بھی ٹینکرز کے اندر اسپرے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے آگے بھی جو اور بہتر, آپ نے سمجھا کہ ڈینگی سے کافی بہتر آیا. ہر سال جب اسپیشلی یہ ہم ستمبر اکتوبر کے سیزن میں آتے ہیں, مڈ سیزن میں جہاں بہت زیادہ سردی کا بہت زیادہ اس میں مچھر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ سپٹمبر اور اکتوبر پیک ہے اس کا, یہ پیک ہے اس کا. یہ اکتوبر اب آگے آ رہا ہے, یہ پیک ہے, اس کے اندر سب سے میکسیمم ہوگا یہ ڈینگی. اکتوبر کا جو اگر اس موسم کے اندر نہ جا بہت زیادہ آپ کو گرمی اور بہت شدید سردی کے موسم کی سینٹرس پوائنٹ کے اندر, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک بہت زیادہ اس جہاں پہ مچھردانی کی لوگ استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی میں کہوں گا لوگوں کے بچوں کے لیے, اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے وہ جالی استعمال کرنی چاہیے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں ہم ریاستی ادارے, ہم بار مین روڈز, گلی محلہ, تالاب اور مختلف پوائنٹس پہ تو احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے گھر کے اندر اور آپ کی چھت کے اوپر احتیاط آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے ہماری اویئرنیس کمپینز بہت اچھی چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس میں اور بہتر بھی کام ہوگا انشاءاللہ امید کی جاتی ہے. تو ناظرین, چونکہ یہ واقعہ ہی ایک ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہمیں ظاہری بات ہے محکمے نے جو کام کرنا ہے یا جو انتظامیہ نے جو کام کرنا ہے یا جو پولیٹیکل ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے جو رول ادا کرنا ہے وہاں ایک رول ہمارا اپنا بھی ادا کرنا بنتا ہے. ہمارے ساتھ چونکہ ایک سینئر جرنلسٹ موجود ہیں ملک شوکت صاحب, تو میں ان سے بھی یہی پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ پریس کلب قصور کی طرف سے یا آپ کی ورکنگ جرنلسٹ کونسل کی طرف سے آپ نے کیا اقدامات اس کے لیے اٹھائے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں
تو جو آواز آپ سے نکلے گی وہ بہت دور تلک جائے گی. تو آپ کا کردار بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور محترم قیصر ایوب شیخ صاحب نے بھی, تو اس میں ہمارا کردار یہ ہے کہ میں ورکنگ جرنلسٹ کونسل پریس کلب قصور کی طرف سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار تو یہ ہے کہ ہم عوام کو اویئرنیس میں تمام ان کی ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے ان کے بارے میں اویئر کرتے رہتے ہیں, ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں, پرنٹ میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا میں بھی اور الیکٹرانکس میڈیا میں بھی. تو یہ قیصر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی, کہ نہ صرف کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے بلکہ عوام کی ڈیوٹی زیادہ ہے کہ وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں کہ ان کے بچے محفوظ رہیں گے, ان کی فیملی محفوظ رہے گی. تو ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ہینڈز آؤٹ آتے ہیں اور یا جو ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں, تو عوام کی آواز کو ہم اپنے اخبارات میں, اپنے ٹی وی چینلز میں اور سوشل میڈیا میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیٹس کیا ہے اس وقت ضلع قصور میں ڈینگی فیور کا؟ یہ ڈینگی فیور کیونکہ اب پیک اس کا چل رہا ہے, سپٹمبر اور اکتوبر کے اندر پیک پہ ہوتا ہے. اب تک جو ہمارے پاس جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 57 فرام دی 1 جنوری ٹو 29 سپٹمبر. بڑی بات ہے کہ ہمارے ضلع میں اونلی 57 کیسز ہیں اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی میں سمجھتا ہوں. اور گیلانی صاحب میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سارے ہمارے قصور کے کیسز نہیں ہیں. اچھا, اس سے آدھے سے زیادہ جو ہے نا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہیں. اچھا جو کیونکہ دوسرے شہروں سے لوگ ادھر آئے ہیں موسٹلی جو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں قصور کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. 20 سال سے لوگ جو ہے نا لاہور کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن ان کا کیونکہ آئیڈینٹی کارڈ یہاں کا بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ اگر پازیٹیو ہوتا ہے کیس کو ڈینگی کا تو وہ قصور کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے, حالانکہ وہ ہمارا کیس نہیں ہے, لیکن وہ پھر وہ گنتی میں تو آ جاتا ہے, گنتی میں قصور کے کھاتے میں آ جائے. جب وہ لوگ بیمار یہاں ہوتے ہیں آ کے تو نہیں, یہاں نہیں ہوتے, بیمار لاہور ہی ہوتے ہیں. مطلب بیمار ہو کے پھر یہاں, ہاں ان کا کارڈ وہاں بنا, کارڈ وہاں کا ہے جس کی وجہ سے وہ قصور کے جو ہے نا 102 آئے گا تو جب ہاں جی وہی قصور کے میں ڈکلیئر ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شفٹ کرنے کی وہاں لاہور والے اس کو لے جائیں, حالانکہ وہ کیس ہی رسپانس کروانا ہوتا ہے ہر کیس کا نا. اگر پازیٹیو کیس کو آ گیا ہے لاہور والے بھی کہتے ہوں گے, ہاں جی وہ کہتے ہیں ہاں وہی ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسفر ہو جائے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کہیں ٹریس ہوتا ہے کوئی کیس ڈینگی پازیٹیو ہمارے قصور کے علاقہ کے اندر کسی وجہ سے بھی, تو ہم اس کا کیس رسپانس کرواتے ہیں. اگر پازیٹیو کیس ہے تو ہم اس کے اندر 49 ہاؤسز کو جو ہے نا وہ رسپانس کرتے ہیں, 12 چاروں طرف, اور ایک ریڈیس اس کا اپنا گھر جو ہے نا وہاں پہ ہم سپرے کرواتے ہیں, فوگنگ کرواتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹائر پڑا ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہے تو اس کی ہم اس کو اگر لاروی سیڈل کرنی ہے یا ان کی گملے ہیں, پودے ہیں, اے سی کا پانی ہے تو اس کو ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں. ہماری ٹیمیں گھروں کے اندر جاتی ہیں, انڈور ٹیمز ہماری چیکنگ کے لیے. تو انڈور اس کو ہم کو کہتے ہیں انڈور نہیں ہوتا. یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جی کہ اب قصور سے موسٹلی نا قصور ایک دور ہوتا تھا قصور ہاسپٹل میں کیس کوئی بھی جاتا تھا نا تو اسے ریفر کر دیا جاتا تھا لاہور. جی تو اب نہیں ایسا نہیں ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لاہور والے اپنے پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈینگی کی ادھر بھیج رہے ہیں قصور. ایسا نہیں ہے, ہمارے قصور ہاسپٹل کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے بیڈ ایلوکیٹ کیے ہوئے. ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہم نے 10 بیڈز ہم نے ویسے ایلوکیٹ کیے ہیں, لیکن ایک ہم نے ہائی وقفے کا ٹائم ہو گیا. میں واپسی پہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بیڈ کتنے اب تک ڈسٹرکٹ جو ہمارا مین ڈی ایچ کیو ہے جو ہاسپٹل ہے اس میں بیڈ کتنے ہیں ڈینگی پیشنٹ کے لیے, اور ڈی ایچ کیوز جو ہاسپٹل ہیں جو مختلف ہماری تحصیلوں میں موجود ہیں ناظرین ان میں کتنے بیڈ لگائے گئے ہیں. اور دوسرا میں یہ پوچھوں گا کہ اس میں ہمارے ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر قصور ہیں فیاض احمد مول صاحب اور جو سی او ہیلتھ ہیں ڈاکٹر سید اظہر نقوی صاحب, ان کا کیا کردار ہے, ان کا کیا رول ہے اور ان کی کیا کاوشیں ہیں. تو انشاءاللہ وقفے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں تو ڈی ایچ او صاحب سے, قیصر ایوب صاحب سے اور شوکت صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں.
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھ لیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز۔ میں ہوں مہک عائشہ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خاص خبروں پر۔ ہمارے نمائندے عمران اشرف کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل کی ہدایت پر AC چونیا خرم حمید کا مین بازار چونیا میں قبضہ مافیا اور ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری۔ تفصیلات کے مطابق AC چونیا خرم حمید نے چونیا مین بازار میں ناجائز تجاوزات کرنے والے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 15 سے زائد دکانات کو سیل کر دیا۔ ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تمام اراضی تجاوزات کو ختم کر دیا۔ AC چونیا خرم حمید نے ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں روپے جرمانے عائد کیے اور ناجائز تجاوزات، کاؤنٹرز، ریڑیاں اور مختلف ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ ناجائز تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ناجائز تجاوزات کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان خیالات کا اظہار AC خرم حمید نے کیا۔ شہر میں قبضہ مافیا اور ناجائز تجاوزات پھیلانے والے افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق مانگا منڈی گردنواہ میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار۔ ضلع انتظامیہ لاہور AC رائے گنج ناجائز تجاوزات کے خاتمے کروانے میں مکمل ناکام۔ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور انکروچمنٹ انتظامیہ کی پشت پناہی پر قبضہ مافیا نے سڑکوں پر گہرے پنجے گاڑ کر سڑکیں تنگ کر دی۔ چوک مانگا منڈی سے پیدل گزرنا مشکل۔ ملتان روڈ، سندر اڈا، شام کی بھٹیاں، رائیوڈ اڈا، تالاب سرائے میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا ایک معمول بن گیا۔ مانگا منڈی کی سڑکوں پر مختلف قسم کے سودا سلف ریڑیوں پر رکھ کر اور فروٹ فروشوں نے زبردستی قبضہ جما کر پیدل گزرنے والوں کو پریشان کر دیا۔ دوسری جانب چنگچی رکشوں اور ٹیوٹا ویگن والوں نے ناجائز سٹینڈ بنا کر سڑکوں کے درمیان کھڑی کر کے سواریاں بٹھانے کا وتیرہ بنا لیا۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ آپریشن پولیس تھانہ مانگا اور نہ ٹریفک پولیس کی طرف سے اہلکار موجود ہیں۔ مانگا منڈی کے شہریوں، معززین شخصیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر لاہور سے ناجائز تجاوزات کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
जश्न ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में टंडू मोहम्मद खान में पीर सरहिंदी खानदान के चश्मो चिराग पीर ज़िया नबी जान सरहिंदी और पीर मोहम्मद अली जान सरहिंदी की क़ियादत में टंडू साइंदाद रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई दोबारा टंडू साइंदाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में झंडे उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान तरीके से 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा और अजीम शान रैली भी निकाली जाएगी। टंडू मोहम्मद खान आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। इसी सिलसिले में मुल्क भर में हतमी वोटर लिस्टें शाया कर दी गईं, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हतमी इंतखाबी फहरिस्त में शामिल होने या अपना वोट तब्दील करने के लिए आप जिला के मुख्तलिफ तलकों में कायम फॉर्म जमा कराने के मराकज से राब्ता कर सकते हैं। बाशमूल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान अहमद नदीम शेख ने अपने जारी करदा बयान में किया। जारी करदा एलामिया में उन्होंने मजीद कहा कि वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल का 1 साल तवील अमल मुकम्मल करने के बाद हतमी फहरिस्तें मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शाया कर दी गई हैं। इसके अलावा मुल्क भर में 2080 फॉर्म जमा कराने के मराकज कायम हैं, ताकि लोग अपने इलाके के मराकज से राब्ता करके वोट के अंदराज मुंतकली या दुरुस्तगी के लिए फॉर्म वसूल कर सकें और इसी मरकज पर फॉर्म जमा करवा सके। ताहम जिला टंडू मोहम्मद खान के इलेक्शन ऑफिस के अलावा पूरे जिला में 10 फॉर्म जमा कराने के मराकज कायम किए गए हैं। लोग अपने वोट की मालूमात हासिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में खसूसी तौर पर कायम किए गए वन विंडो सेंटर पर आकर अपने वोट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अपने वोट का इंदराज न कराने की सूरत में आप फॉर्म नंबर 21 के जरिए अपना वोट दर्ज करा सकते हैं, जबकि इस फॉर्म से आप वोट को सही जगह पर भी मुंतकिल कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में गलत दर्ज वोट पर एतराज के लिए फॉर्म 22 इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि वोटर की तफसीलात दुरुस्त करने के लिए फॉर्म 23 भरा जा सकता है। जिला इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अफराद पर जोर देते हुए कहा कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल हर फर्द पर यह फर्ज है कि वो अपने वोट की मालूमात हासिल करें, ताकि आइंदा इंतखाबात में उन्हें वोट की बुनियादी हक से महरूम ना किया जा सके। हमारे नुमाइंदे अली रजा चौटाला के मुताबिक शेरगढ़ महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर की तरह जिला ओकाड़ा में भी जश्न ईद मिलादुल नबी की तकरीबात मजहबी जोशो खरोश से जारी। दरबार हजरत मोहम्मद गौस बाला पीर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद हुई, जबकि जामिया मस्जिद हनीफा रनाला खुर्द में महफिल मिलाद नात का एहतमाम हुआ। महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम जिला भर में 12 रबीउल अव्वल तक मिलाद मुस्तफ़ा और नात की महाफिल जारी रहेंगी। 17 अक्टूबर को जामिया मस्जिद उस्मानिया में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद होगा और इसी तरह मस्जिद हनीफिया सी ब्लॉक में भी सीरत कॉन्फ्रेंस 17 अक्टूबर को मुनक़िद होगी, जबकि 9 नवंबर जामिया मस्जिद उस्मानिया गोल चौक में ज़िला सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद होगा और इसी रोज़ जामिया मस्जिद हनीफे रनाला खुर्द में ज़िला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद की जा रही है। मरकर भी चैन ना आया तो कहां जाएंगे। भवाना के नवाही गांव चक नंबर 223 रोमाना शमाली का 100 साल पुराना कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवरों की आमाजगाह बन गया। गायें, भैंस, ऊंट, बकरियां, कुत्ते सरेआम कब्रिस्तान में फिर रहे हैं। कब्रिस्तान की बेहुरमती समेत कब्रें मस्मार हो गईं। लोग अपने प्यारों की कब्रें मस्मार होने से बहुत ज्यादा परेशान। जनाजगाह की खिड़कियां, ईंटें, दरवाजे, सरिया और दीगर मलबा चोरी होने लगा। मजीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तहसील भाना का नवाई गांव चक नंबर 223 रमाना शुमाली का 100 साल पुराना कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। 4 दीवारी ना होने की वजह से ये जानवरों की आमाजगाह बन गया है। कब्रिस्तान में गायें, भैंस, कुत्ते, ऊँट जो हैं वो सरे आम फिर रहे हैं। कब्रिस्तान की बेहुरमती समेत कब्रें जो हैं वो मिस्मार होने लगी हैं, जिसकी वजह से अहले गाँव और अहले इलाका जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ अहले गाँव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साड़ा पुराना कब्रिस्तान है, 100 साल पुराना। इस दे अंदर 4 दीवारी ना होने की वजह तो मुख्तलिफ जानवर आ जाते हैं, जिस तरह के कुत्ते और ऊँट, बकरियां, मज्जी, गायें तो नज़र आ रही ने। वो आगे कब्रां उन्हां दी वजह तो मिसबार हो जांदियां ने और 4 दीवारी ना होने की वजह तो जनाजे गाह असां बड़ी मुश्किल नाल बनाया हा। उस ते गाडर टीयर और नाल खिड़कियां, दरवाजे जेड़े ने चोरी हो गए और कुछ लोगों ने अपने प्यारे दी कब्रां ते जेड़े मकान बनाया उन्हां दे भी गाडर टीयर वगैरह चोरी हो गए
اور ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ और वजीर आला पंजाब और DC चनियोट की खिदमत कि सानू रस्ता और चार दीवारी दी जाए ताकि मुश्किलात की कमी आ सके। जी बिल्कुल,